یہ سب باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن دیکھیں یہ بات بھی کرتا چلوں تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ محفل کرتے ہی سبحان اللہ کہو سیدھا جنت کے اندر انٹری۔ ہمارے بزرگوں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آسمان کی طرف 40 سال تک نہیں دیکھا۔ کتنی سال تک؟ 40 سال۔ مریدوں نے سوال کیا کہ حضرت کیا بات ہے، 40 سال ہو گئے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی کے پیر فرماتے گناہ ہو گیا تھا، شرمندگی ہوتی ہے مجھے کہ میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھوں۔ کا کیا گناہ ہو گیا تھا؟ فرمایا بازار کے اندر سب کی دکانیں تھی، میری بھی دکان تھی، کپڑوں کی دکانیں تھی، دکانوں کے اندر آگ لگ گئی، سب کی دکانیں جل گئی، میری دکان بچ گئی۔ جب میں بازار کے اندر گیا، آج ہم طرح طرح کی گناہ کرتے ہیں، ہم کو افسوس بھی نہیں ہوتا، پریشان بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے بزرگ کیسے پریشان ہوتے تھے۔ فرماتے جب میں بازار کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری دکان بچ گئی، پورا بازار جل گیا، تو میں نے کہہ دیا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میری دکان بچ گئی۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ کوئی گناہ ہے؟ اپنی دکان بچنے پر کہا کہ الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے کہ میری دکان بچ گئی۔ فرمایا حضرت یہ تو کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا تو نے نہیں سنا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ میں نے دوسرے مومن بھائیوں کے دکان جلنے پر خوشی کا اظہار کیا، یہ کہ میری دکان بچ گئی، ان دوسروں کی دکان جل گئی، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں کا خیال نہیں رکھا، ان کی دکان جلنے پر شکریہ ادا کیا، میری دکان بچنے پر اور ان کی دکان جلنے پر افسوس نہیں جتایا، میں نے افسوس نہیں کیا۔ یہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھایا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ خون کا پیشاب آتا تھا۔ کس کا؟ خون کا پیشاب آتا تھا۔ مریدوں نے کہا کہ حضرت کسی حکیم کے پاس جاؤ، چیک کرواؤ، علاج لو، آپ کو خون کا پیشاب آتا ہے۔ فرمایا تم کو پتہ نہیں مجھے خون کا پیشاب کیوں آتا ہے؟ کہا کیوں آتا ہے؟ ان کو گناہ کو کتنا احساس تھا۔ نمازیں چھوٹتی کوئی احساس نہیں، ایک نماز چھوڑنے پر 60 سال تک جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، جہنم کے اندر لٹکائی جائیں گی، بالوں کے بل ننگی کر کے نیچے آگ لگائی جائے گی۔ سنو، ایک چیز پر توجہ دے کر کے باقی چیزوں کو بھولو مت۔ جبکہ حضرت حضور نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ علی اگر تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑتی ہے، وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے، لیکن یہ بتانا تھا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ اگر مولا علی کی نظر جب کسی کی طرف پڑ جائے اور دوسری نظر جب پڑ جائے تو وہ حرام ہے، تو کوئی عام بندہ اگر کسی لڑکی کو یا کسی انجان عورت کو دیکھے گا تو وہ کیسے جائز ہوگا؟ دیکھو، کہا کہ حضور ٹیسٹ کروائیے، کہا کہ گناہ ہو چکا تھا، نہ جانے میں گناہ ہو گیا، خبر نہیں رہی نادانی کے اندر۔ اس گناہ کے تعلق سے جب میں سوچتا ہوں تو میرا جگر پگھل کر کے پیشاب کے راستے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا محلہ، بندہ کوئی نظر نہیں آتا، سردیاں بہت ہے، صبح کی 4 بجے کی ٹرین ہو تو سردی نہیں، نماز کے وقت سردی، دوسرے کام، خدا کا خوف کرو۔ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اگر ان کے حالات بیان کی جائیں، غوث پاک کعبے کے غلاف سے لپٹ کر کیوں رو رہے تھے، ہم کو کوئی ہوش نہیں۔ وہ لوگ جن کو جنتیں عطا کی تھی وہ راتوں پر مصلی میں کھڑے ہو کر روتے کیوں تھے، یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ حضرت فاطمہ کہتی تھی مولا رات اتنی چھوٹی پڑ جاتی ہے کہ تیری فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا، ہم 2 سجدے فجر کے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے قدر کی انہوں نے ایسی قدر کی، مولا علی فرماتے ہیں ہم کیا سنتے ہیں کیا کان، یہ کان کبھی نعتیں بھی سنتے ہیں، یہ کان جب موڈ میں ہوتے ہیں تو گانے بھی سن لیتے ہیں،
یہ آنکھ کبھی علماء کو دیکھتی ہے، اولیاء کے مزارات کو دیکھتی ہے، اب کبھی کوئی تنہائی میں نہ ہو تو فلمیں بھی دیکھ لیتی ہے۔ مولا علی فرماتے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے اس کے بعد میں نے اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہیں کی، شرمگاہ کی طرف نظر نہیں کبھی کی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں بیعت کے لیے دیا ہے، قسم خدا کی واللہ کہہ کے فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی میں نے اپنے ہاتھ کو شرمگاہ کی طرف بڑھایا بھی نہیں۔ ایسے ایسے لوگ تھے، انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا اور زمانہ پایا تو وہ کر کے دکھایا دنیا کو قیامت تک کہ ہم کو جنت عطا کی، ہم روتے رہے۔ حضرت عثمان غنی کو 3 بار جنت دی، خریدی اور سرکار نے دی، لیکن قبر کو دیکھ کر روتے تھے، آنکھوں کے گال پر جو ہے آنسوؤں کے نشان بن جاتے تھے۔ وہ لوگ کیوں روتے تھے؟ کیا ان کو غرض تھی جب ان کو جنت دے دی گئی تھی؟ وہ لوگ کیوں روتے تھے؟ ہم اتنے غافل کیوں ہیں؟ یہ دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی کمیلی ہے، یہ اتنی کمینی ہے، اتنی گندی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نکلے قریب سے، بدبو مار رہی تھی 3 دن سے۔ فرمایا انس یہ بکری جو بدبو مار رہی ہے نا، یہ ہے دنیا، یہ دنیا ہے، اتنی کمینی اور اتنی غلیظ ہے دنیا جس کے پیچھے ہم ہر وقت بھاگتے رہتے ہیں، اور جو نبی ہمارے لیے رویا اس کی شریعت کی کوئی پاسداری نہیں، اس کی شریعت کا کوئی خیال نہیں، اس کے آنسوؤں کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کو ایسے نبی کی امت کے اندر پیدا کیا جس میں آنے کے لیے موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی تمنا کرتے تھے کہ مولا مجھے تیرے حبیب کی امت میں کاش پیدا فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کو سب سے زیادہ پردے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا عشق رسول پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔